अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा, अर्तुगरुल साहब ने शदीद जंग करके किले को फ़तह कर लिया है और एरिस अपने सिपाहियों की लाशों में बनकर वहां से निकलने की कोशिश में है। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड पूरा देखने के लिए और उससे पहले वाले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ मरकज़ी कमरे में होते हैं और फिर अब्दुर्रहमान आकर कहता है, भाई हमें एरिस का कोई भी पता नहीं लगा, हमने किले का एक एक कोना छान लिया। उसके बाद एक्सिस कहता है, भाई ये काम आप मुझे सौंप दीजिए, मुझे मालूम है कि एक्सिस कहाँ कहाँ जा सकता है, मैं उसका पीछा करने जाऊँगा और वहाँ से मैं उसका पता लगाकर ज़िंदा या मुर्दा आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिर अर्तुगरुल साहब अब्दुर्रहमान से कहते हैं, अब्दुर्रहमान, ईसाई पादरियों को ख़बर करो कि आज से इस किले का मालिक मैं हूँ और मुझसे आकर वो सिलसिले में बात कर लें। उसके बाद अब्दुर्रहमान कहता है, जैसा आपका हुक्म भाई, मैं अभी जाता हूँ। फिर अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब के सिपाही एरिस के सिपाहियों की लाशों को लेकर जा रहे होते हैं। वहीं एरिस एक घोड़ा गाड़ी में से एक सिपाही को गिरा देता है। ये देखकर अर्तुगरुल भाई का एक सिपाही उस लाश को उठाने के लिए जाता है। जैसे ही वो उसको उठाने की कोशिश करता है, एरिस अपना खंजर निकालकर उन सिपाहियों को मारने लग जाता है, जिससे कि वो सारे सिपाही मर जाते हैं। एरिस उन सबको मारकर मौत के घाट उतारकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो वहाँ से भागने में फ़रार होता है। इतनी देर में एसिस आ जाता है और वो देखता है कि हमारे सिपाही वहाँ पर सभी शहीद हो चुके हैं। लेकिन वो एक सिपाही ज़ख्मी होता है, उससे पूछता है, क्या हुआ, ये कैसे हुआ? वो कहता है कि एरिस ने हम सभी को मार के वो यहाँ से फ़रार हो गया है, वो लाश बनकर आया था। उसके बाद एसिस एरिस के ताक़ुब में जाता है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब के मरकज़ी कमरे में पादरी ईसाई आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब, हमें मालूम है कि अब इस खित्ते के ज़मींदार आप हैं, लेकिन हमारी कुछ रिवायतें हैं जो कि हम अपने ईसाइयों में करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उन रिवायतों को कर सकते हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि माना कि ये खित्ता सब मेरा है आज से, लेकिन आप सभी के धर्म हैं, आप उनको अपने तरीके से चलाइए, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। आपकी जो मर्ज़ी हो, जो आपकी रिवायतें हैं, आप उनको चला सकते हैं। ये कहकर वो पादरी वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे, एरिस घोड़े के ऊपर सवार होकर भाग रहा होता है और एसिस को कुछ निशानात मिलते हैं। वो उसके पीछे जाता है तो एरिस को लगता है कि मेरा कोई ताक़ुब कर रहा है। वो उस घोड़े को सीधी दिशा में भगा देता है और फिर खुद एक झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। इतने में एक्सिस उस जगह पर पहुंचता है और देखता है कि घोड़े के निशानात सीधे जा रहे हैं। वो उन निशानों का पीछे करके उनके पीछे चले जाता है और फिर एरिस वहीं झाड़ियों में छिपा रहता है। जब वो देखता है कि ये सारे सिपाही चले जा चुके हैं, वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब के मरकज़ी कमरे में आर्तुग भाई आ जाते हैं। फिर वो अर्तुगरुल गाजी के पास जाकर उनसे गले मिलते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। फिर तुर्गत और बमसी से भी गले मिलते हैं। कहते हैं, तुम लोगों की वजह से ही आज हमने ये फ़तह देखी है। मेरे भाइयों, अल्लाह की अमान में रहो। उसके बाद कुछ सिपाही आते हैं अर्तुगरुल भाई के पास और कहते हैं कि हमें ये कमरे में से संदूक मिले हैं, जिसमें कुछ में माले गनीमत रखा हुआ है और कुछ में कुछ कीमती बर्तन रखे हुए हैं और एक संदूक में ख़त, मकतूब और हमें नक्शे मिले हैं। ये सुनने के बाद अर्तुगरुल भाई खुश होते हैं और कहते हैं कि आर्तुग भाई, ये जितने भी नक्शे हैं इनको पढ़िए और पता लगाइए कि किले से अमीर सादुद्दीन का क्या ताल्लुक़ था। मुझे पूरी जानकारी चाहिए और अगर आप ये ना पढ़ पाए तो मेरा एक काम कीजिए, मारिया को बुला लीजिए, वो आपके यूनानी ख़त पढ़ने में मदद करेगी। तो आर्तुग साहब कहते हैं, जैसा हुक्म भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इतनी देर में ही किले के मरकज़ी कमरे में ख़वातीन आ जाती हैं और फिर वो अंदर आने लगती हैं। हफ्सा खातून किले में आने के बाद बहुत ही दुखी हो जाती हैं और गमगीन, और आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो हाइमा खानम कहती हैं, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? तो ये सुनकर हफ्सा खातून कहती हैं, वालिदा, मुझे यहाँ देखकर अपना बचपन याद आ गया कि मैं हमेशा इसी किले में पली बड़ी, लेकिन गद्दारों ने मेरे बाबा को ख़त्म कर दिया। मेरे बाबा इतनी अच्छी तरीके से इंसाफ से यहाँ का शासन चलाते थे और इन गद्दार ने वैसुलिस ने हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मुझे आप जैसी माँ मिल गई, जिसने मेरा इतना ख्याल रखा
اس کے بعد والدہ کہتی ہیں میری بیٹی ہو تم اور میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گی۔ اتنی دیر میں گنگوت آ جاتا ہے جو کہ حلیمہ سلطان اور باقی سب خواتینوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ چلیے میں آپ کو قلعہ دکھاتا ہوں۔ تو گندوز کہتا ہے میں یہ قلعہ آپ کو دکھاؤں گا، میں نے پورا قلعہ دیکھا ہوا ہے، چلیے آپ سبھی کو میں دکھاؤں گا، اس قلعے کی ایک ایک رگ رگ پتہ ہے مجھے کہ کہاں پر کیا ہے۔ پھر سبھی لوگ اس کے ساتھ جانے لگتے ہیں اور وہیں دوسری اور ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں ایک سپاہی کماندار کو لے کر آتا ہے اور ارطغرل صاحب کہتے ہیں امن معاہدے کے خلاف ورزی کرنے کا تم نے نتیجہ دیکھ لیا اور تم نے کیا کہا تھا کہ میں اس قلعے کو کبھی فتح نہیں کر پاؤں گا، یہ بھی تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ میں چاہتا تو تمہیں مار دیتا لیکن میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، میں تمہیں مکتوب دوں گا، یہ جو تم اپنے بادشاہ کو بتانا اور کہنا کہ اب سب ہمارے حوالے کر دے، اور اگر اس نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم سیدھے نیکیا کے دروازے پر ملیں گے جہاں پر ہم تمہاری لاشیں لٹکا دیں گے، وہاں پہ سب کو میری فتح کے بارے میں بتا دو۔ اس کے بعد اس کو یہ مکتوب دے کر وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بمسی کمرے کے باہر جاتا ہے تو وہ خواتین کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے خوش آمدید سبھی لوگوں کو، چلیے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں ارطغرل صاحب کے پاس۔ اتنی دیر میں ماریا سامنے سے آ رہی ہوتی ہے۔ ماریا کو گندوز دیکھ کر گندوز ماریا کے پاس بھاگ کر جاتا ہے اور ان سے گلے لگ جاتا ہے، کہتا ہے ماریا آپ ٹھیک ہے نا، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اس کے بعد ماریا کہتی ہے نہیں میرے بھائی گندوز، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہیں دیکھنے کے بعد میری طبیعت اور بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گندوز اور ماریا حلیمہ سلطان اور حائمہ خانم کے پاس جاتے ہیں تو حلیمہ سلطان اور حائمہ خانم ماریا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں تم نے اس کا بہت ساتھ دیا، شکریہ ماریا۔ پھر وہ کہتی ہے یہ تو میرا فرض تھا کیونکہ میرا بھائی بھی گندوز کے برابر کا ہی تھا۔ اس کے بعد گندوز اور سبھی لوگ مرکزی کمرے میں جاتے ہیں۔ گندوز اپنے بابا کو دیکھ کر ان کے گلے لگ جاتا ہے اور پھر حلیمہ سلطان بھی گلے لگتی ہیں، اصلیحان خاتون ترغت سے گلے ملتی ہیں، سبھی لوگ آپس میں پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد حائمہ خانم کہتی ہیں میرے بچے تمہاری بدولت آج ہم نے یہ دن دیکھا، اللہ کرے کہ تمہیں ایسے ہی کامیابی ملتی رہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب حائمہ خانم کے ہاتھ چومتے ہیں اور ان سے گلے لگ جاتے ہیں۔ پھر حفصہ خاتون ارطغرل صاحب سے کہتی ہیں ارطغرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارا انتقام لے ہی لیا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ سننے کے بعد ارطغرل صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب ماریا سے کہتے ہیں ماریا میری بہن یہ بتاؤ کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہے؟ تو ماریا کہتی ہے نہیں میرا بھائی ہی تھا جس کا آپ نے انتقام لے لیا، اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا سننے کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر تم چاہو تو ہمارے قبیلے میں رہ سکتی ہو۔ تو ماریا کہتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ماریا کہتی ہے کہ چلیے سبھی لوگ میں آپ کو قلعہ دکھاتی ہوں۔ پھر سبھی خواتین ماریا کے ساتھ چلے جاتی ہیں۔ وہیں ناظرین آپ دوسری اور دیکھیں گے کہ ایرس جنگل میں چھپا ہوا تھا اور وہیں سامنے اس نے دیکھا کہ بہادر کے سپاہی ارطغرل کو مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایرس ان پر حملہ کرنے لگتا ہے اور ان سپاہیوں کو بھی بہت آسانی سے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان کا گھوڑا لیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل صاحب کے سپاہی اور سبھی لوگ جتنے بھی عیسائی سپاہی تھے، اتنے بھی تاجر تھے، وہ سبھی لوگ قلعے کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کو دیکھ کر سبھی لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ارطغرل صاحب کہتے ہیں آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کے بعد یہاں پر کوئی بھی غلط کام نہیں ہوگا، یہاں پر حق کا راستہ چلے گا اور جو اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کا مقدر صرف جہنم ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں چاہے عیسائی ہو یا کوئی بھی دھرم کے ہوں، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ سبھی لوگ میرے بھائی ہو اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر سبھی لوگ خوش ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل بھائی زندہ باد، ارطغرل صاحب زندہ باد۔ وہاں پر ارطغرل صاحب کے نعرے لگنے لگتے ہیں۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے ناظرین کہ ارطغرل صاحب قلعے کے مرکزی کمرے میں اپنے سپاہیوں اور آرتوک بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ترگت سے ترگت مجھے یہ بتاؤ کہ قبیلے کے کیا حال ہیں۔ اس کے بعد ترگت کہتا ہے کہ بھائی مجھے پتہ لگا ہے کہ جاودار قبیلے کا بہادر کے سپاہی اور اس کا قبیلہ یہاں پر آ چکا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم وہاں پر جاؤ اور ان کو اپنے لیے قائل کرو اور اگر نہ مانے تو ان کو ان کا انجام بتا ہی دینا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب عبد الرحمن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں گنگت سے ماریا کو بلاؤ جس سے کہ وہ یونانی خط پڑھ سکے۔ اس کے بعد عبد الرحمن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب آرتوک بھائی سے کہتے ہیں مجھے پتہ چل جائے کہ
امیر سعادتین کا یہاں سے کیا تعلق تھا۔ اس کے بعد میں کونیا جاؤں گا اور سلطان کو سارے بارے میں بتاؤں گا، جس سے کہ وہاں پر امیر سعادتین کا سر قلم ہو جائے گا۔ مجھے پوری تفصیلات میں بتائیے گا۔ اس کے بعد وہاں سے سبھی لوگ چلے جاتے ہیں اور وہیں دوسری اور آپ ناظرین دیکھیں گے کہ ماریا خواتینوں کو قلعے کا آخری کمرہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ قلعے کا آخری کمرہ ہے۔ اس کے بعد حائمہ خانم کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، سلیمان شاہ کاش آپ ہوتے اور اس فتح کو دیکھ پاتے۔ اتنا کہنے کے بعد ان کو چکر آنے لگتا ہے اور وہ وہیں پر گرنے لگتی ہیں۔ پھر حلیمہ سلطان اور باقی سب خواتین ان کو پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں، حائمہ خانم والدہ آپ کو کیا ہوا؟ تو حائمہ خانم کہتی ہیں، کچھ نہیں ہوا بیٹا، اب تو میری عمر ہو گئی ہے، اب تو ایسی چیزیں میرے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں، حفصہ خاتون جائیے اور جلدی سے طبیب کو یا پھر آرتک بھائی کو بلا کر لائیے۔ یہ سننے کے بعد حائمہ خانم کہتی ہیں، نہیں بیٹی، کسی کو مت بلاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، حفصہ میری بچی یہیں پر رہو۔ اس کے بعد حائمہ خانم حلیمہ سلطان سے کہتی ہیں، میری بیٹی، میرے جانے کے بعد بس تم میرے بچوں کو کبھی الگ مت ہونے دینا، ان کا بھائی چارہ ہمیشہ بنے رہے۔ یہ کہنے کے بعد حلیمہ سلطان کہتی ہیں، اللہ نہ کرے والدہ، آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رہے، آپ ایسی باتیں مت کیجیے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اتنی دیر میں گنگت آتا ہے اور ماریا سے کہتا ہے، ماریا آپ کو ارطغرل صاحب بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ماریا حائمہ خانم سے کہتی ہے، اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا، آپ بالکل پریشان مت ہوئیے اور اپنی طبیعت کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ماریا وہاں سے چلے جاتی ہے اور وہیں دوسری اور آپ دیکھیں گے کہ ایرس اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، اب میں کہاں پر چھپوں؟ وہیں اس کو ایک غار دیکھتی ہے اور وہ اس جھاڑیوں کے پیچھے جا کر نیچے کی اور نکل لیتا ہے۔ وہاں جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تیتن اپنے زخم بھر رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے آج قلعہ میں چھوڑ کر آیا ہوں، قلعے پر ارطغرل نے اپنا راج کر لیا ہے۔ اتنا سننے کے بعد تیتن کہتا ہے، ابھی تم زخمی ہو، پہلے اپنے زخموں کو ٹھیک کرو، اس کے بعد مجھ سے کچھ کہنا۔ تو ایرس کہتا ہے، سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے، آج میں بالکل کنگال ہو گیا، بادشاہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کے بعد تیتن اس سے کہتا ہے، پہلے میرے پاس آ کر تو بیٹھو، تبھی تو ہم کوئی بات بنائیں گے، تبھی تو ہم سوچیں گے کہ ارطغرل کو اب ہم کیسے ختم کریں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، جس سے کہ آپ کے پاس آگے کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے بہت بہت، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔